اور بھی 2-3 ہوں گے. یہ کوئی دیوان نہیں تو خود سے کلام کر رہا تھا. 2-3 اور بھی خارشی تھے, آواز تو آ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر رکھو ان پہ, آگے کام آئیں گے. وَلَوِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا وَاحِدًا عَلَىٰ أَنَّهُ 10 أَذْرَعٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ. کپڑا لیا ایک اور اس تفصیل کے ساتھ لیا, یہ 10 میٹر ہے. 10 أَذْرَعٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَإِذَا هُوَ 10 ونصف أو 9 ونصف. لیکن بعد میں پتہ چلا وہ 10 میٹر بمقابلے 10 درہم کے نہیں ہے, بلکہ یا تو وہ کپڑا برآمد ہوتا ہے تو 10.5, اور یا وہ برآمد ہوا پھر دوسرے دن برآمد ہوا تو 9.5 میں. 10 پورا کہیں پہ نہیں ہے. تو کیا کریں گے اب؟ آیا 10.5 پہ 10.5 درہم دے گا, جبکہ اس کو 10 ہی چاہیے. نصف اضافی مل رہا ہے, اس کے کسی کام کا نہیں ہے, اور بلا وجہ نصف درہم اس کو دینا پڑے گا. تو ظاہر یہ اس پہ اضافی ایک بوجھ ہے, بادل ناخواستہ بلا ضرورہ. دوسری صورت میں 9 ونصف, ایسی صورت میں فرمایا یہ 9.5 ہے. 9.5 سے اس کا کام نہیں بنے گا, کیونکہ پورا اس کو 10 میٹر کا پارچہ چاہیے. اب 3 امام ہوئے حضرات احناف کے, تینوں ائمہ حضرات کی اپنی اپنی رائے ہے, اور اس لیے فرمایا گیا ان حضرات کا یہ اختلاف رائے جو ہے فرمایا اس میں امت کے لیے سہولت ہے اور آسانی ہے اور برکت ہے. تو بعض رات تو کہتے ہیں کہ مستقل طور پہ حدیث کا حصہ اختلاف و امتی رحمہ. یہ کیا کر رہے ہیں خیر والے, بالکل باہر والے. یہ لال ٹوپی والا کون ہے, آگے پیچھے ہو رہا ہے, کبھی اندر کبھی باہر. یہ کون ہے لال ٹوپی والا, ذرا قیام کر لے. اخیر میں بالکل یہ دانا ہے, کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا, زیارت کرا سب کو. یہ حاجی ہے اور باجی ہے, نہ معلوم اور کیا کھاجی ہے. یہ کبھی اندر کبھی باہر, کبھی اس کی ٹوپی نظر آتی کبھی پیچھے ہو جاتی, شغلیہ طور پہ. اور یا تو جگہ ایسی شاید پھسلن ہے, یہ پھسل رہا پیچھے کی جانب, آگے کی جانب زور لگا رہا ہے. ایسا کچھ ہے, کسی شرارتی نے کوئی تیل ملا ہے وہاں پہ. بیٹھو توجہ سے سن, ورنہ ماشاء اللہ میں گرفتار کر لیے جاؤ گے. لگا ہے ماشاء اللہ جب سے دیوار سریا ہٹی ہے, تو اب دیوار گریا سے بچو تم. تو اس لیے فرماتے ہیں ان حضرات کی آراء کا اختلاف, کئی حضرات تو اس کو بطور حدیث کے پیش کرتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ, لیکن بہرحال اس کو اکثر حضرات نے حدیث معتبر کے طور پہ نہیں مانا ہے, بس کہتے ہیں ایک روایت ہے. روایت کے لفظ پھر عام ہے, وہ کسی کا قول و اثر بھی ہو سکتا ہے. حدیث کی حد تک 100% اس کو نہیں مانا جا رہا, جیسے کئی ساری حدیثیں اس طرح مشہور معروف ہوئے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, لیکن ظاہر ہے اس کو بھی اکثر حضرات نے ضعیف تر یا موضوع قرار دیا. اسی طرح اس کو بھی, لیکن بہرحال یعنی فحوائے روایات سے, مضامین روایات سے اس طرح کا مضمون مترشح ہوتا ہے کہ علماء اور فقہاء کا اختلاف رائے وہ امت کے لیے سہولت کا باعث ہے. اذا جاء الاختلاف جاء الاختفاف, سنا ہے یا نہیں؟ خفت آ جاتی, خفت بمعنی ہے سہولت کی آ جاتی.
وہ غلظیت ختم ہو جاتی. اسی لیے ہم بتاتے یہی حکمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا والی علتیں خود مشخص کر کے متعین کر کے ارشاد نہیں فرمائی. قدر ابہام اس میں رکھا اور چھوڑا. صرف اشیاء ستہ کو ذکر فرمایا. پھر حضرات لگ پڑے ہر صاحب اس میں تحقیق و تفتیش کر رہے ہیں اور کھود رہے ہیں علتیں دریافت کر رہے ہیں. اس طرح یہ ایک سہولت ہو گئی. ایک صاحب کے یہاں اگر بالکل بعینی ہی ربا ہے, دوسرے صاحب کے یہاں اس میں قدر گنجائش ہے, تو صریح حرام سے غلیظ حرام سے وہ کہ امت بسا اوقات بچ جاتی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں قرب قیامت میں یا ربا کا سایہ اور ربا کا دھواں اور بھاپ اور بخار, اس سے تو بہرحال بہت کم ہی کوئی صوفی کوفی بچے گا, ورنہ بہرحال اس کے بخارات اور دھواں اور دھول تو تقریباً ہر صوفی تک پہنچ جائے گی. تو وہی ہو رہا ہے فی زمانہ میں. تو اس لیے فرمایا اس میں حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باللفظ متعین کر کے باقاعدہ علتیں بیان نہیں فرمائی. ایسے ہی کئی مقامات پہ یہاں بھی ایسے ہوا. اب تینوں ائمہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے اور نظر اور فکر, تو اس لیے فرماتے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ, بڑے امام صاحب اپنی بڑی رائے اور بلیغ فکر و فہم کی روشنی میں یہ نقطہ نمائی فرماتے ہیں فی اللفظ الاول یاخذ بعشرۃ من غیر خیار, 10 میں لے لے اور خیال بیار کیوں ہوگا اس کو, نصف اس کو مفت میں مل رہا ہے تو مفت میں چگوف پھر. تو اس لیے چاہیے کہ خاموش رہے. بعشرۃ من غیر خیار, سمجھ رہے ہو, لے گا کتنے میں لے گا, 10 میں لے گا. جب 10 میں لے گا تو فرماتے ہیں آدھا تو اس کو بس میں ہی مل گیا ایسے, تو اس لیے پھر اس میں کیا چونچرا کرے گا, کچھ بھی چونچے گون نہ کرے. خبردار ابو حنیفہ فرماتے من غیر خیار. وفی الوجہ الثانی یاخذ بتسع, کسر کو توڑ رہے ہیں, کسر کو ضائع کر رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. آپ فرمائیں کسر کی کوئی حیثیت نہیں. اور فرماتے دوسری صورت میں یہ 9 درہم ملے گا انشاء. ہاں یہاں اس کو اجازت انشائیہ دے رہے ہیں, اجازت منشائیہ دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو انشائیہ اور منشائیہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو 10 چاہیے تھے. ٹھیک ہے, آدھا اس کو مل رہا ہے لیکن اور مفت میں بازار مل رہا ہے, لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے اس کو پورا چاہیے. 10 پورے چاہیے, پورے نہیں مل رہے ہیں. تو اس لیے وہ آدھا اگر نصف میں بھی مل رہا ہے, مفت میں بھی مل رہا ہے, اس کے کام کا نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا یہاں انشائیہ منشائیہ لگا دو. یہ امام صاحب کی حضرت. آپ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ نصف کسر والا جو اس کا اعتبار نہیں کریں کیونکہ اوصاف میں سے ہے, اور بہرحال جو ثابت والے پورے والے ہیں ان کے بدلے میں پورے درہم آئیں گے. یہاں عذر ہے اس کا تو یہاں اس کو منشا دیں گے, وہاں نہیں. یاد رکھو علت آگے بتاتے ہیں. پہلے ہر ایک کا قول. وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فی الوجہ الاول, امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وجہ اول میں فرماتے ہیں 10 کی جگہ پہ 10.5 یاخذہ ب11. کتنے میں لے گا؟ 11 میں لے لے گا. فرماتے ہیں جب نصف آ گیا تو گویا پورا آ گیا. وہ کہتے ہیں بنیاد پڑ گئی, بیج پڑ گیا, اور جب بنیاد پڑ گئی اور بنا پڑ گئی اور بیج پڑ گیا تو اس لیے اب چاہیے اس کو پورا سمجھ لو, ادھورے کو پورا مان لو. کون فرماتے ہیں؟ امام یوسف فرماتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں ادھورے کو کلدم جانو. یہ فرماتے کلدم نہیں بلکہ کل کامل جانو. امام یوسف فرماتے ہیں یاخذوا ب11 انشاء. ہاں انشائیہ لگائیں گے یہاں پہ. فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ جناب گوئے کہ اس پہ اضافی جو پیسے آ رہے ہیں, کپڑا کم ہو رہا ہے اس لحاظ سے, آدھا میٹر اور پیسے اس پہ پورے آ رہے ہیں. تو چونکہ بہرحال یہ نصف گز کا کپڑا اگر آ بھی رہا ہے کپڑا نصف درہم پورا اس کا جا رہا ہے تو لا محالہ اس کو ناگواری ہوگی.
بیزاری ہوگی، برہمی ہوگی، تو اس لیے اس کو انشائیہ دے دو. وفی الثانی دوسری سورہ میں 9.5 میں یاخذ بعشرہ، یہاں بھی فرماتے ہیں نصف کا گویا کہ بنا اور بنیاد پڑ گئی ہے. نصف ملا گویا پورا ملا، شکر کرے، ناشکری نہ کرے کہتے ہیں. انشاء، ہاں منشائیہ دونوں میں لگا رہے ہیں کیونکہ خلاف طبع صورت سامنے آ رہی ہے. پہلی صورت میں نصف درہم اس کا مفت میں جا رہا ہے، اور یہاں بھی اس کا نصف درہم جو مفت میں جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ چیز بھی کم ہے. وہاں چیز زائد لیکن پیسے اس سے بھی زائد. کپڑا 10.5 ہے اور پیسے 11 جا رہے ہیں، تو زائد سے زائد اس کے پیسے جا رہے ہیں، اس لیے منشائیہ ہو سکتے اس کے خلاف. اور یہاں ایک تو یہ کہ کپڑا کم ہے اور پھر پیسے اس سے پورے لیے جا رہے ہیں. کپڑا جو ہے وہ 9.5 ہے، پیسے اس سے پورے لیے جا رہے ہیں. کب وہ اس پہ راضی ہوگا؟ ہاں اللہ یہ کہ اگر اس نے احتیاطاً بولا تھا کہ مجھے 10 میٹر چاہیے اور کام اس کو 9 سے بھی نکل رہا ہے، احتیاطاً اس نے کہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ لے لے. اگر وہ نصف درہم پہ اس قدر زیادہ رسکشی نہیں کر رہا. وفی الثانی یاخذ بعشرۃ انشاء، تو دونوں میں انشائیہ موجود ہے. اب آتے ہیں صاحب محمد رحمت اللہ علیہ، وہ نہ افراط میں جاتے ہیں نہ تفریط میں جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ امام یوسف افراط میں گئے. کس میں گئے؟ ہاں بڑھا دیے انہوں نے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تفریط میں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کم کر رہے ہیں، وہ نصف کو کالعدم قرار دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ تفریط ہے. کیا معنی؟ ہاں کمی، تفریط کے معنی کمی. آج اچھا کہاں گیا مستقیم؟ اور شابہ برآمد ہو گیا. ہم سمجھے پتہ نہیں کہاں نکل گیا کہ کوئی جانا بھاگ گیا، اس کو پکڑنے گیا. لیکن اس کا الگ بغلی راستہ بھی ہے، وہاں سے دریافت ہو گیا. تو امام یوسف کس طریق پہ گئے ہیں؟ امام یوسف افراط میں گئے ہیں اور امام ابو حنیفہ تفریط میں. افراط افراد کے معنی بڑھا دینا، بڑھوتری، اضافہ، ترقی، ترویج، پھیلاؤ، شیوع، یہ افراط. اور تفریط کے معنی گھٹا دینا، کم کر دینا، ناقص کر دینا، بٹھا دینا. یہ ہے کیا؟ تفریط. تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ افراط میں گئے، امام ابو حنیفہ تفریط کے طریق پہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اوساط کے طریق پہ. کہتے ہیں وخیر الامور اوساطها، امام محمد فرماتے اوساط کے طریق پہ. اوساط کا کیا معنی؟ یعنی کپڑا درہم ساتھ ساتھ چلا رہے. سمجھ رہے ہو؟ اوساط دمانے درہم اور کپڑے کے ساتھ کے، یہ معنی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کپڑا آدھا میٹر اضافی ہے تو آدھا درہم اضافی، اور اگر آدھا میٹر کم ہے 9.5 تو جا رہے 9.5 درہم لو، ساتھ ساتھ چلاؤ. اور یہی اوساط کا طریق ہے. وقال محمد رحمہ اللہ فی الاول یاخذ بعشرۃ ونصف انشاء، ہاں انشائیہ 2. وفی الثانی بتسعۃ ونصف ویخیر، یہاں بھی فرمایا اس کو منشائیہ 2. انشائیہ ہے، تمہارا عشائیہ نہیں ہے. ہاں عشائیہ بھی دینا چاہتے دو، لیکن کب دو گے تم؟ مستقیم سے پوچھو، شاید وہ عشائیہ دے. اس کا بڑا جو ہے نا ہاتھ ہے یہاں پہ، اور بڑا ہاتھ پہنچتا ہے اس کا، سب کو عشائیہ دلا سکتا ہے تم کو. اچھا تو یہ فرماتے بسانی بتسعۃ ونصف ویخیر ان من ضرورت مقابلۃ الذراع بالدرہم مقابلۃ النصف بنصف، وہی بات ساتھ ساتھ چلا اور ساتھ کے طریق پہ چلتے ہوئے. تو اس لیے جب کل کے بدلے میں کل کاکر لیتے ہو تو نصف کے بدلے میں نصف لو. کل ذراع کے بدلے میں کل درہم ہے تو نصف ذراع کے بدلے میں آدھا کر دو. ایسی کون سی مشکل ہے؟ ایسی کون سی جو ہے انہونی نافذ ہو جائے گی؟ یہ ممکنات میں سے ناممکن نہیں ہے. فیجری علیہ، تو اس لیے اسی پہ فرماتے ہم چلتے ہیں اور چلنا چاہیے. فیجری علیہ حکمھا، اور حکم بھی اسی کے مطابق.
یہ تو ہو گئی ہر ایک کی رائے اور قول. آگے فرماتے ہیں اب ہر ایک قول کی، چاہے قول افراطی ہے، چاہے قول تفریطی ہے، اور چاہے قول وسطی ہے، تو ہر ایک کے لیے آخر اس رائے کے لیے ما بہر رائے، اور علت بھی تو ہوگی. ان کے پاس کوئی علت ہوگی، اس علت کی بنا پہ انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے، یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ قیاس چلا ہے. علت قیاسیہ کیا ہے، داعیہ کیا ہے یہاں پہ، تو اس داعیے کو بیان کر جس کے بل بلتے پہ یہ قول کیا ہے انہوں نے. یہ کوئی اتفاق نہیں، کیف متفق قول ہے جیسے ہی ان بیان پہ جاری ہو گیا اور انہوں نے کہہ دیا، بلکہ اس کے لیے رائے، اس کے لیے علت، اس کے لیے داعیہ. ولی ابی یوسف رحمہ اللہ ان لما افرد کل ذراع ببدل، اس نے کہا ہر ذرا بمقابلے ایک درہم کے، تو گویا اس نے ایک ایک کو الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کے پیس بنا کے رکھ دیے. تو نزل کل ذراع منزلۃ الصوب علی حدۃ، تو اس لیے ایسی صورت میں ہر میٹر کا کپڑا الگ الگ پارچہ سمجھا گیا، الگ الگ پیس بنا لیا گیا. عہد ذہنی میں ان کو الگ الگ گویا کہ ایک خاص حصے کے طور پہ رکھا گیا. تو ہر میٹر ایک مستقل کپڑا، مستقل بذاتہا، مستقیم کہتے ہیں مستقل بڈانگہا، اس کی اپنی اصطلاح ہے. وقد انتقص، اور ایک کپڑا جو ہے ان میں سے وہ قدر ناقص ثابت ہو گیا، گھٹ گیا اور کم ثابت ہو گیا. اور کمی کے بدلے میں اس طریقے سے فرمایا کمی بیشی نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ اوصاف میں سے تو اوصاف کے بدلے میں پیسے کم نہیں کروائے جاتے، معیاریت ہے، مقداریت تو نہیں ہے. ذوات القیم میں کیا ہے؟ یہ معیاریت ہے، صوب میں، ایوان وغیرہ میں. تو ایسی صورت میں اب پیسے نہیں کم کروا سکتے، تو اس لیے 10.5 میں 11 پورے دے دے. چونکہ خلاف منشا ہو رہا ہے، خیار دیں گے. اور اس طریقے سے فرمایا 9.5 میں 10 پورے دے دے. یہ ان کی رائے ہو گئی. امام صاحب آتے ہیں اپنی بلیغ رائے پیش فرماتے ہیں. ولی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان ذراع وصف فی الاصل، جناب دیکھیے ذرا ہونا، میٹر ہونا اور 2 میٹر ہونا لمبائی میں، چوڑائی میں، حقیقتاً تو بہرحال اس کو وصف باندھ چکے ہیں. وصف فی الاصل وانما اخذ حکم المقدار بالشرط ومقید بالذراع، کہتے ہیں اس میں مقداریت والی کیفیت آ جاتی ہے بشرط، جب اس کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں. وہ مقید بالذراع، ہر ایک کے ساتھ مستقل ذرائیت جب لگا دیتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جب مستقل ذرائیت کی شرط قید لگا لیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں فرمایا اس کی حیثیت فرماتے ہیں وہ مقدار کی ہو جاتی. فعند عدم ہی عاد الحکم الی الاصل، تو اس لیے فرماتے جب وہ تقید نہیں رہی، وہ تقید جب نہیں رہی تو فرماتے ایسی صورت میں دوبارہ حکم اصلیت کی جانب آ گیا. اور فرماتے ذرا وصف فی الاصل، وصفیت مقداریت تو آپ کو پہلے بتا چکے ہیں گزشتہ سبق میں. ہر پیس کو الگ الگ ہم نے تشبیہ دی تھی، بلاک بنا دیا اور پیکٹ کے طور پہ، تو وہاں مجبوراً ہم نے اس کو مقداریت نام دیا تھا. ورنہ اصلاً کیا ہے اس میں لمبائی چوڑائی وصف ہے. جب وہ تقابل باقاعدہ ہر میٹر کا بمقابلے ہر ایک درہم کے وہ تقابل نہیں رہا، فعند عدم ذاک التقابل وذاک الشرط الذی قیدناہ بہ فاعطیناہ حکم المقدار، جب وہ بات نہیں رہی فعند عدمہ وعند فقدانہ تو عاد الحکم الی الاصل، تو دوبارہ اس میں فرمایا یہ طول و عرض وصف ہے. جب طول عرض وصف ہے فرماتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس وصف کی تکمیل ہو. فرمایا کیا ہو؟ اس میں تکمیل ہو، وصف اس میں کامل. اور وصف جب اس میں کامل نہیں ہے تو فرماتے ہیں نسب کو اس لحاظ سے وہ کالعدم قرار دیتے ہیں. کیا قرار دیتے ہیں؟
کلعدم قرار دیتے. تو اس لیے ایسی صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ جناب 10 میں لے لے اور یا 9 میں لے لے. فعند عدمه عاد الحكم الى الاصل، اور وصف ناقص کو نہیں لیتے گویا کہ. وقیل فی الکرباس الذی لا يتفاوت جوانبه لا یطیب للمشتری ما زاد علی المشروط. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گویا بدایہ کے ساتھ ساتھ نہایہ کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر حال میں بدایہ کے ساتھ ساتھ نہایہ بھی ہو تو تب پورا ہوگا. بدایہ ہے اور نہایہ نہیں تو اس کو کامل نہیں لیتے. وقیل فی الکرباس الذی لا یتفاوت، اور یہ بھی کہا گیا کرباس والا کپڑا یعنی وہ کپڑا جو انتہائی اہم حاصل کلام، جیسے کسی زمانے میں کہتے جناب اطلس ہے کہ مخاب، یہ 100 سال قبل 80 سال قبل کے پہلے کے مشہور اور معروف لباس ہوتے تھے شادی بیاہ وغیرہ میں. یہی اعلیٰ ترین کپڑے سمجھے جاتے تھے اور واقعی وہ اعلیٰ ترین ہوتے تھے. اس زمانے سستائی کا زمانہ تھا تو اصل چیزیں اس میں لگی ہوں، اصل بریشم، اصل تیلا وغیرہ یہ ساری چیزیں لگی ہوتی. لا یتفاوت جوانبہ، تو یہ کرباس اصلی جو ہے فرمایا جس کے جوانب سب برابر سرابر ہو. لا یطیب للمشتری ما زاد علی المشروط، 10 کی جگہ اگر 10.5 ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں فرمایا. وقول ابی حنیفہ کے بھی یہ اس کے لیے جائز نہیں، جبکہ عام حالات میں جو فرما رہے تھے کہ 10 میں لے لے 10.5 کوئی بات، 9 میں لے لے 9.5. لیکن فرماتے ہیں ایسے کپڑے کہ جو انتہائی قیم ہوتے ہیں تو ان میں تھوڑے تھوڑے اور چھوٹے چھوٹے جو پیس ہوتے ہیں وہ بھی مقصودی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مقصودی ہوتے ہیں. ان میں مختصر سے پیس وہ بھی اس طریقے سے گویا کنارے اطراف جوانے معمولی سی پٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اعلیٰ اور قیم اور مختلف مقاصد میں اطراف میں جوانب میں ان کو استعمال کیے جاتے ہیں. تو گویا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ سونے اور چاندی وغیرہ کے پیس ہوتے ہیں ڈلیوں میں، تو چھوٹے ہیں اور بڑے ہوں فرمایا وہ مستقل طور پہ مقصود ہوتے ہیں. لا یتفاوت جوانب لا یطیب للمشتری ما زاد علی المشروط لانظر بمنزلۃ الموزون. دیکھیے وہ اتنا قیم ہو گیا، اتنا مقصودی ہو گیا، اس کا جو ہے 2 انچ کا بھی، 3 انچ کا بھی، 4 انچ کا بھی اور 1 پاؤ بھر بھی اور نصف میٹر سارا مقصودی ہے. حیث لا یضر الفصل. پھر یہ کہ اس میں ایسا ہوتا ہے پارچے حصص چھوٹے بڑے لمبے چوڑے یہ کاٹے جاتے، تو اس لیے اس میں جب اس طرح مضر نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اس طرح یہ نصف اس کو مفت میں دیں گے؟ چاہیے کہ وہ نصف واپس کر دے. واپس نہیں کرتا تو زبردستی بقول ابی حنیفہ اس سے نہیں لیے جا سکتا. 10 درہم دے رہا ہے، اتفاق سے 10.5 برآمد ہو گیا یا کچھ اوپر 1 پاؤ اس طرح اضافی ثابت ہو گیا، کہتا ہے یہ میری خوبی قسمت ہے اور میں جہاں بھی معاملہ کرتا ہوں اس طرح نفع میں ہی رہتا ہوں، حقیقی نفع والا بھائی ہوں. تو اس لیے میں ہر جگہ نفع میں ہی رہتا ہوں، اور کہتا ہے اس لیے کہ میری تقدیر ایسی ہے. جب دیکھا گیا تو میں مقدر کا سکندر تھا. دوسرا مقابلے میں مستقیم کہتا ہے کون ہے؟ وہ مقدر میں چکندر ہے کہتے ہیں اس کے مقابلے میں. تو اس لیے بہرحال سکندر جیت گیا اور چکندر والا روتا رہا. پھر بھی فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اضافی لینا اس کے لیے بہتر نہیں. بطور فتویٰ کے تو فرماتے ہیں کہ اس کا ہو گیا، لیکن بمانے تقویٰ کے لینا اس کے لیے صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ فتویٰ عام شرعی ہوتا ہے، شریعت کا تقویٰ ہوتا ہے، دیانت کا. پڑھ چکے یہ سارے فروق، بڑے ماہر ہو چکے ہو اصول فقہ میں، ماہر ہو چکے ہو نا. ہاں، توضیح تلویح میں ساری باریکیاں سمجھ چکے ہو تم. تو اس لیے بہت سارے اعمال بطور تقویٰ کے شرعاً ظاہراً باہراً جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن دیانتاً جسے تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں اس میں اس کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. ایسے یہاں بھی ہے. تو فرماتے فتویٰ میرا یہ کہ اسی کا ہو گیا، لیکن تقوی کی تلقین یہ ہے کہ نہ لے.
وَلَهَذَا قَالُوا يَجُوزُ زِرَاعٌ مِّنْهُ، یہی وجہ ہے حضرات فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین قسم کے، بہت اعلیٰ قسم کے یہ کرباسی اطلسی وغیرہ، ان میں سے پھر ایک ذرا وغیرہ لین دین کرنا وہ بھی صحیح ہے۔ جب اس میں 4-6 انچ کا پیس لینا تراشنا صحیح ہے تو میٹر لین دین وہ تو بہرحال بطریقے والا چاہیے کہ جائز ہو۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی، لیکن تمہاری تشنگی باقی ہے۔ تم کہتے ہو کہ آگے اور پڑھیں اور مزید پڑھیں، صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے مفتی مستقیم؟ تیرے فتوی استقامت کیا ہے؟ کہتے چھٹی کرو، اس کو فکر ہے پیچھے والے بچوں کی، قابو میں نہیں آ رہے، کہتے چھٹی ہو جائے، اچھی بات۔ آگے پڑھنا ہے اس کو، چلو ٹھیک ہے، ایک ہی ہے آگے خالہ تک، پھر ایک ہی سبق یہ کریں انشاءاللہ کل۔ مشکل اتنا نہیں، آسان ہے وہ، باریکی کوئی خاص نہیں اس میں۔